اس محفل کی کیفیت کیسے ہوگی؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی جواب لے رہا ہے، کچھ باتیں کہی جا رہی ہے، کچھ باتیں سنی جا رہی ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن امام حسن کے بغل میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر کے بیٹھے ہیں، نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں، دوسرے صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، خاموش ہے، کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں، مدینے کی زمین ہے، کڑاکے کی ٹھنڈک ہے، کڑاکے کی ٹھنڈک، دوسرے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو سیک رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں گرماہٹ لے رہے ہیں، لیکن اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ کیفیت تھی کہ پوری مجلس، پوری محفل حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے رہے، اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے رہے۔ راوی کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا، دوسرے لوگ تو کڑاکے کی ٹھنڈک کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے گرماہٹ لے رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن زبیر ہے اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ پوری مجلس یہی حالت رہی، پوری مجلس یہی کیفیت رہی۔ جب مجلس کا اختتام ہوا، حضرت امام حسن اٹھ کر کے جانے لگے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی اٹھے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر اٹھتے ہیں، راوی نے امام حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا حضور آپ جائیے گا نہیں، پہلے میرا مسئلہ حل کر کے جائیے، میرا مسئلے کا جواب دے کر کے جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اے سوال کرنے والے، بتا تیرا مسئلہ کیا ہے، بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اس راوی نے سوال کیا حضور مسئلہ یہ ہے، حضور سوال یہ ہے، میں نے ایک حالت کی، میں نے یہ کیفیت دیکھی ہے، مدینے کی زمین ہے، کڑاکے کی ٹھنڈک ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ پوری محفل بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ دوسری چیز یہ میں نے دیکھی ہے کہ میں نے کڑاکے کی ٹھنڈک میں آپ کو دیکھا، آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جواب سننا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اے سوال کرنے والے، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ میرے بغل میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ارے میرے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ آنے خیرہ نہیں، امام حسن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آقا امام حسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہے، نبی کے نواسے کی ذات بیٹھی ہوئی ہے۔ اب راوی نے پھر سوال کیا حضور ایک مسئلے کا جواب دے دے، اگر امام حسن کی ذات بہت بڑی ذات ہے تو آپ کی ذات بھی کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، آپ کی ذات بھی بہت بلند ذات ہے، آپ خود صحابی ہیں، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، محدث ہے، مفسر ہے، اور صرف خود صحابی نہیں، آپ کے باپ بھی صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، آپ کا طبیعال بھی لاجواب ہے، آپ کا منیحال بھی لاجواب ہے، آپ کی ماں کا نام حضرت اسماء ہے جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، آپ کی دادی حضرت صفیہ ہے جو حضور کی سگی پھوپھی ہے۔ حضور اگر امام حسن کی ذات لاجواب ہے تو آپ کی ذات بھی لاجواب ہے، آپ کی ذات بھی بہت بڑی ذات ہے، آپ کی ذات بھی کوئی چھوٹی ذات نہیں۔ اب امام حسن کے بارے میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر سے یہ کہا گیا تو ذرا سنیں اگلا جملہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امام حسن کی تعریف کس طرح کیا ہے، اسے اس کان سے نہیں دل کے کان سے سنیے گا۔ عقیدے کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ امام حسن کہتے ہیں اے سوال کرنے والے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرت عبداللہ